بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی اسلامی تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جن کا ذکر سیرت النبی کی کتب اور احادیث کی مسند کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کا اصل نام عاتقہ بنت خالد خزاعیہ تھا اور وہ قبلہ خزاں کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا خیمہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستے پر واقع تھا جہاں وہ مسافروں کو پانی، کھانا اور آرام کی سہولت فراہم کرتی تھیں۔ تفصیلی کہانی: یہ واقعہ سن 622 ایک ہجری میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عامر بن فہیرہ، ابو بکر کے غلام اور قریش کے بہترین راستہ شناس عبداللہ بن اریقت اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ جب قافلہ قبیلہ خزاعہ کے علاقے میں پہنچا تو راستے میں ایک خیمہ نظر آیا۔ یہ حضرت معبد کا خیمہ تھا۔ وہ اپنی مہمان نوازی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے خیمے کے قریب قیام کیا اور حضرت معبد سے کچھ کھانے اور پانی کی درخواست کی۔ قحط سالی اور معجزہ: اس وقت قحط کی شدت تھی اور حضرت معبد کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی پانی۔ خیمے میں ایک کمزور بکری موجود تھی جو کئی دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے متعلق دریافت کیا اور اجازت طلب کی کہ اس کا دودھ دو لیا جائے۔ حضرت معبد نے حیرت کے ساتھ اجازت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر دعا کی۔ فوراً بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دوہا اور سب سے پہلے حضرت معبد کو پلایا، پھر اپنے ساتھیوں کو اور آخر میں خود نوش فرمایا۔ حضرت معبد کا بیان: بعد میں جب حضرت معبد کے شوہر ابو معبد خیمے میں واپس آئے تو انہوں نے دودھ دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت معبد نے جواب دیا، آج ہمارے خیمے سے ایک انتہائی مبارک شخصیت گزری ہے۔ ان کی باتوں اور عمل میں عجیب کشش تھی۔ وہ ایسے شخص تھے جن کی شکل و صورت بھی دلکش تھی اور اخلاق بھی مثالی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو یوں بیان کیا، درمیانہ قد، خوبصورت چہرہ اور آنکھوں میں گہرا تاثر۔ ان کی گفتگو میں سکون اور نرمی تھی۔ جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے الفاظ دلوں پر اثر ڈال رہے ہیں۔ ان کے ساتھی ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہر وقت ان کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ یہ تفصیل سن کر حضرت معبد نے فوراً کہا، یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کاش ہم بھی ان سے ملاقات کر سکیں۔ تاریخی حوالہ جات: سیرت ابن ہشام
یہ واقعہ سیرت النبی کی قدیم اور معتبر کتاب سیرت ابن حشام میں درج ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مستند تفصیل فراہم کرتی ہے۔ دلائل النبوت از امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ از قاضی ایاز نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کا ذکر کیا ہے۔ طبقات ابن سعد اس واقعے کو حضرت ام بابت کے بیان کی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سبق اور پیغام۔ حضرت ام محبت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کے معجزات اور اللہ پر توکل کا شاندار نمونہ ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، اور ان کا اخلاق و عمل لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ یہ کہانی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو واضح کرتی ہے، بلکہ اسلام کے پیغام میں محبت، مہمان نوازی اور انسانیت کی خدمت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جاوید، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔